بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم سبق ایوب عباسی رشید احمد صدیقی کی تحریر کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ دراز کار، بے موقع، تحت شعوری جس کا تعلق ذہن سے ہو، نفسیات سے ہو، اسرار، تاکید، حرج، مذائقہ، رد و قدا، گفت و شنید، مجمع، ہجوم۔ یہ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ یہ بظاہر یہ باتیں دراز کار اور خود میرے برخلاف غلط ہونے پر دلال ہیں کہ باتیں جو میں کر رہا ہوں بظاہر یہ بے موقع سی لگ رہی ہیں اور خود میرے ہی خلاف ہیں، اور اپنے منہ سے اب تک ان کا تذکرہ کرنا میرے لیے بڑی بھدی بات ہے، لیکن میں محروم کے بعض تحت شعوری سے واقف ہوں۔ ان کا مقصد وہی تھا جو میں نے بیان کیا کہ وہ محروم جو ہیں ان کی ایوب صاحب کی عادت سے، ان کی نفسیات سے، ان کے ذہن سے واقف تھے، وہ جانتے تھے ان کی سوچ کو۔ تو یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں کہ جو بات میں نے بیان کی ہے، جو ہم پچھلے لیکچر میں جس کا تذکرہ ہوا تھا، کہ یہاں پر کہنے کا مقصد جو میں بات کہہ رہا ہوں وہی ہے جو ایوب صاحب نے بیان کی، کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے جو عزیز ہیں، جو ان کی خیریت بھی دریافت ہو جائے، اور ان کو بھی جو مصنف ہیں ان کو بھی وہ اس طریقے سے عزت دینا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک لطیفہ سنیے۔ ایک دن بڑے اسرار سے کہنے لگے کہ رشید صاحب پتلون پہنا کیجئے۔ میں نے کہا آخر کیوں؟ کہنے لگے حرج ہی کیا ہے؟ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا آخر اس فرمائش کی تک کیا ہے، کہ اس کی کیا آخر اس کی وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ جی چاہنے کو تو تک کو کیا دخل ہے، کہ جب انسان دل چاہے، جی چاہے، تو اس میں تک کا کیا دخل ہے؟ میرے ان کے ایک بے تکلف دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو ان دونوں کے ایک دوست تھے جو جن کے ساتھ ان کی پر ان کی بھی بے تکلفی تھی، وہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے یہ رد و قدا سنی، یعنی کہ گفت و شنید، یہ جو الٹا پلٹی آپس میں جو بات ہوئی، تو معاملے کی نوعیت دریافت کرنے لگے۔ میں نے بتایا تو اچھل پڑے، کہنے لگے رشید صاحب قیامت تک نہ پہنیے گا، اس نے ایک پتلون سلوائی ہے، اسے پہننا چاہتا ہے، آپ سے ڈرتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آئیے گا، دیکھوں تو کس طرح پہنتا ہے۔ سردی کا زور اور دوستوں کا مجمع تھا، یعنی کہ اوپر آپ نے دیکھا کہ تھوڑی بے تکلف بھی تھے، تھوڑا سا ان کی طبیعت میں مزاح کی بھی بات تھی، یا یہ سمجھ لیں کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر رشید صاحب اس پتلون کو پہن کے اگر کہہ دیں گے کہ یہ ٹھیک ہے تو وہ بھی اس کو پھر سمجھ لیں گے کہ ٹھیک ہے میں پہن لوں اسے۔ سردی کا زور اور دوستوں کا مجمع تھا، یعنی کہ دوست احباب سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم سب ڈاکٹر عباد الرحمن خان کے وہاں بیٹھے تھے کہ ایوب محروم نے کہا سردی لگ رہی ہے۔ کسی نے توجہ نہ کی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کسی نے لیکن کسی قدر بے قرار ہو کر کہا بڑی سردی ہے رشید صاحب میں چلا۔ ڈاکٹر عباد نے کہا نہ ٹھکانے سے کھاتے ہو، نہ شریفوں کی طرح رہتے ہو، سردی کیوں نہ لگے؟ یعنی انہوں نے اس بات میں کہا ڈاکٹر عباد نے کہ آپ نہ صحیح طرح سے اپنی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، تو آپ اسی وجہ سے آپ کو سردی محسوس ہو رہی ہے۔ آگے پڑھنے سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ جتن، کوشش، مرض الموت، موت کی وجہ بننے والی بیماری، تشویش، پریشانی۔ جی آگے پڑھتے ہیں۔ یہ کہہ کر اندر سے اپنا وزنی گرم کوٹ لائی اور محروم کو اچھی طرح اڑا دیا۔ چائے منگوائی اور پلائی۔ اس کے بعد بھی محروم نے کہا رشید صاحب میں چلا۔ میں ان کے لہجے سے اور ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر چونکا۔ ہم سب انہیں اڑا ڈھکا کر ان کے مکان پر پہنچا آئے۔ صبح سے بخار نے زور پکڑا، لاکھ جتن کیے، لیکن کمزوری بڑھتی ہی گئی۔ دوستوں کی تشویش بڑھی، مایوسی بڑھی اور مرض الموت بڑھا، یعنی کہ یہ جو بیماری جو دوست احباب کے درمیان بیٹھے ان کی ایک دم سے ان پہ سردی نے اٹیک کیا اور پھر وہ بخار کی صورت میں ظاہر ہوا، تو یہ جو بیماری تھی ان کی موت کی وجہ بن گئی۔ 2-3 ہفتے کے اندر سب کچھ ہو گیا۔ کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ مرض کیا ہے۔ سب نے یہی فیصلہ کیا کہ وقت آ پہنچا۔ جی اسٹوڈنٹ، پہلے مشکل الفاظ کے معنی۔ نزا، موت، نزا کے عالم یعنی موت کے قریب۔ عمائدین کہتے ہیں معززین کو، سرداروں کو۔ سپرد خاک، دفن کرنا۔ قلب کی گہرائیوں، دل کی گہرائیوں۔ جب پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ شام کے قریب نزا کے عالم میں تھے۔ مکان کے بعد یونیورسٹی کے طلباء اور عمائدین کا مجمع تھا۔ سارے ان کے جانے والے یونیورسٹی کے طلباء، سارے یونیورسٹی کے جتنے بھی لوگ تھے سب ان کے گھر کے باہر موجود تھے، لیکن ان سے قریب ہی انہی میں ملا ہوا ایک اور ہجوم تھا۔ بھنگی، بھشتی، چپڑاسی، نائی، دھوبی، بیرے، باورچی خان سامہ، خوانچے والے، اور ان میں سے بہتوں کے
بیوی بچوں خاموش مایوس سر جھکائے، اور یہ وہ ہجوم تھا جو کسی مرنے والے کے دروازے پر جب کہ وہ اس جہاں سے گزرنے والا ہو میں نے گزشتہ 25 سال میں نہیں دیکھا تھا۔ اب یہاں پہ ان کا مصنف کا کہنا یہ ہے کہ ان کے گھر کے باہر ہر قسم کے نہ صرف یونیورسٹی کے بچے معزز افراد بلکہ وہاں کے ملازمین، ادنیٰ ملازمین، اعلیٰ ملازمین، ان کے گھر والے سب اتنی تعداد میں موجود تھے کہ ان کا کہنا ہے مصنف کا کہ میں نے ایسا مجمع اس جہان سے جانے والا جو شخص ہو بھی نہیں کہ جو دنیا میں موجود ہے، جس سے لوگوں کو غرض ہے، کام ہے، وہاں ان لوگوں کے پاس تو لوگ آتے ہیں، لیکن جس کا اب اس دنیا سے تعلق ختم ہونے والا ہو اس کے پاس، اس کے گھر کے باہر یا اس کے لیے میں نے اتنے لوگوں کو اکٹھے ہوئے 25 سال سے گزشتہ نہیں دیکھا تھا۔ مرحوم کو سپرد خاک کیا گیا۔ مولانا ابو بکر صاحب نے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا، بھائیو، ایوب اپنے پیدا کرنے والے کے ہاں پہنچ گئے۔ اگر تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو معاف کر دینا۔ گریا سب کے گلو گیر ہوا، کسی نے نہ روکا، یعنی کہ سب روئے۔ گریا گری ہوتا رونا، اور کسی نے نہ روکا۔ ایک غم نصیب کے قلب کی گہرائیوں سے ایک اور دردناک صدا بلند ہوئی، کیا یہاں کوئی ایسا موجود ہے جس پر ایوب صاحب کی خدمات کا صلہ واجب الالات نہ ہو؟ ایک جو تھے یہاں پر ہم نے اوپر پڑھا کہ جو مولانا ابو بکر جو تھے انہوں نے کھڑے ہو کے وہاں پر جب ان کے لیے دعا کی اور پھر انہوں نے کہا کہ سب لوگ انہیں معاف کر دیں، پھر ایک اور صدا بلند ہوئی کہ اگر کسی کے واجب الادا کوئی ایوب صاحب سے متعلقہ کوئی چیز ہے تو بتائیں۔ اس آواز کو سنا کسی نے نہیں، محسوس سب نے کیا۔ سنا اس لیے نہیں، ظاہری بات ہے اگر انہوں نے کسی کا کچھ دینا ہوتا تو وہ سنتے، لیکن محسوس سب نے کیا کہ ایک ایسے انسان تھے جو اس دنیا سے چلے گئے لیکن سب کو دے کے ہی گئے، کسی سے لیا کچھ نہیں۔ اب یہ اسٹوڈنٹس آپ کو اس سبق کا ماخذ نظر آ رہا ہے کہ یہ سبق جو ہے یہ کس تصنیف سے، کس جگہ سے لیا گیا ہے۔ گنج ہائے گرام مایا، یہ اس سبق کا ماخذ ہے۔ آج ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ آپ سب نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی پڑھائی دھیان سے کرنی ہے تاکہ آپ اس کی اقتباس کی تشریح اور دیگر اس کا جو کام آپ کا درسی کام ہے بہتر طور پہ کر سکیں۔ شکریہ۔